اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے نیا قومی بیانیہ تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کے مطابق جہاد یا جنگ کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ کوئی فرد یا گروپ عوام میں سے کسی کو غیر مسلم قرار نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی پر کافر یا مرتد کے فتوے جاری کر سکتا ہے۔ پاکستان میں کسی نجی ملیشیا، مسلح جتھے یا فوج کی اجازت نہیں۔ اقلیتوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ قومی ہم آہنگی کے لیے پاسپورٹ، قومی شناختی کارڈ یا دیگر سرکاری دستاویزات میں سے مذہبی شناخت ختم کی جائے۔ یہ قومی بیانیہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نافذ کر دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے تحت انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نیکٹا کی طرف سے تیار کیے گئے قومی بیانیے کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ مجموعی قومی رد عمل کے اہم عنصر کے طور پر بنیاد پرستی روکنے اور بحالی کے لیے طویل مدت حکمت عملی ضروری ہے۔ کسی عسکری گروپ یا ملیشیا کی کوئی گنجائش نہیں، صرف ریاست ہی طاقت کے استعمال کا واحد ذریعہ ہے۔ ریاست کے اندر کسی دوسری قوت کو تشدد کی اجازت نہیں۔ مفاہمت یا بحالی کے نام پر کسی قسم کا معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے پیمانے پر قتل ذاتی دشمنی پر قانون کے مطابق نپٹا جائے گا اور اسے ریاست کی طرف سے بنیاد پرستی کے خاتمے یا مفاہمتی عمل میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ریاست کسی فرد یا گروپ کے ساتھ مفاہمت کے نام پر اسے تحفظ دینے کی پالیسی اختیار نہ کرے۔ بنیاد پرستی کا خاتمہ صرف مسلح یا انتہا پسند گروپوں تک محدود نہیں بلکہ معاشرے کے ہر شعبے تک پھیلا ہونا چاہیے۔ مفاہمت کی شرائط میں ریاست کی خود مختاری تسلیم کرنا، دوسروں کے نظریات کا احترام، ہر طرح کی نفرت پر مبنی تقاریر کو مسترد کرنا ہوگا۔ قومی بیانیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ایک جدید، ترقی پسند اور پرامن ملک کے طور پر امہ کے لیے مثال بنایا جائے، جہاں عقیدے، فرقے، ذات، رنگ و نسل کی بنیاد پر تشدد کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ کالعدم تنظیموں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ریاست کسی بھی جھنڈے یا نعرے تلے کام کرنے والے عسکریت پسند تنظیموں، ان کے عہدیداروں، سہولت کاروں اور کارکنوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرے گی۔ پاکستان کے تمام شہری آئین کے تحت ملکی مفاد کے تحفظ کے پابند ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے والے ادارے، سول آرمڈ فورسز اور کریمنل جسٹس انسٹیٹیوشنز کی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے سرمایہ لگایا جائے گا۔ بعض انتہا پسند دوسرے مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے واجب القتل کے فتوے دینے کے لیے قرآنی آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ علماء اور اسکالرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین العقائد اور فرقوں میں ہم آہنگی کے لیے مشترک باتیں تلاش کریں۔ افراد کی جانب سے کافر کے فتوے اور ایسی تمام مذہبی اجتماعات اور مناظروں پر پابندی ہوگی۔ نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال یا لسانی، علاقائی، مذہبی یا فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی مسلح جدوجہد اسلام اور دستور پاکستان کے خلاف ہے۔ ہر طرح کی نفرت انگیز تقاریر، مذہبی شخصیات کو بدنام کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی سخت ممانعت ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں سے قوانین کے مطابق سختی سے نپٹا جائے گا۔ ریاست توہین رسالت کے مقدمات میں سختی سے قوانین کے مطابق نپٹے گی۔ قومی بیانیے میں تجویز دی گئی ہے کہ توہین رسالت کے مقدمات صرف اسی صورت میں درج کیے جائیں جب ایک خصوصی کمیٹی اس کی سفارش کرے۔ کسی فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے، مار پیٹ اور ماورائے عدالت قتل کی ہرگز اجازت نہیں۔ اس طرح کے قتل اور اکسانے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی اور جھوٹے الزامات لگانے والوں کو جرمانہ کیا جائے گا۔